حضور اکرم فخر دو عالم ایک دن تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرے مدنی کریم آقا کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی۔ میں اور تو وہ لوگ ہیں، ہمیں قضاء حاجت کرنا ہو، اگر چٹیل میدان ہو ہم دور دور تک آڑ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، پر میرے مدنی کا کمال یہ ہے، میرے نبی کی عظمت یہ ہے، عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات میرے تیرے نبی کے قبض و اختیار میں میرے رب نے دی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی امرائی میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اچانک آقا کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑی۔ آپ نے دیکھا کوئی آڑ کوئی اوٹ نظر نہ آئی، فرمایا صحابہ جاؤ، وہ جو سامنے جھاڑی تمہیں نظر آ رہی ہے اسے کہو تجھے رب کا رسول بلا رہے ہیں۔ درخت دوڑا شاخ جھکا جھکا کر جب سن لیا کہ آقا، جب سن لیا کہ آقا مجھ کو بلا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی میرے مدنی کریم نبی حرمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا میرے صحابی درخت کو جا کر کہے تجھے رب کا رسول بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی درخت نے نبی کا نام سنا، جاری تھی نا دوڑ جو نے کھنچ لی حضور کے قدموں، آقا نے فرمایا سایہ کر، پردہ کر، اس نے اپنی ساری شاخیں جھکائیں، میرے آقا نے قضاء حاجت فرمائی، اب چلا جا۔ درخت جدھر سے آیا تھا، بڑے غور سے سننا ہے، جدھر سے آیا تھا میرے آقا سید ثقلین کے یہ صحابی فرماتے ہیں میں دوڑے دوڑے گیا کہ ذرا جا کے دیکھوں حالات و رنگ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جدھر حضور نے قضاء حاجت فرمائی تھی وہاں مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ وہاں سے کستوری کی خوشبو بہک رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا جی؟ وہاں سے کستوری کی خوشبو بہک رہی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا وہاں 3 پتھر پڑے تھے، وہاں 3 پتھر پڑے تھے، 3 پتھر پڑے تھے۔ اللہ تی استنجا بہن رسول اللہ، یہ وہ پتھر تھے جن سے اللہ کے رسول نے استنجا فرمایا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُنَّ، میں نے پتھر اٹھا لیے۔ ہاں نہیں بھائی نیچے نہیں جانا ہے نا، یہ ٹیمپو یہی رہنا ہے۔ میں نے پتھروں کو اٹھا لیا، جن پتھروں سے استنجا کیا تھا سرکار نے، جن پتھروں کو بطور استنجا استعمال کیا تھا ان کو صحابی نے اٹھایا۔ اور صحابی جی اس قسم کے پتھر اٹھانے والے ہوتے ہیں؟ فرماتے ویسے نہیں اٹھایا، یفوخ منہن روال مسک، خدا کی قسم وہ پتھر دکھنے میں پتھر تھے لیکن محسوس کستوری کی ڈلیاں ہو رہے تھے، کستوری کی خوشبو ان میں سے مہک رہی تھی۔ جیب میں ڈالے پتھر، واپس آ گئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، فرماتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا جِئْتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْمَسْجِدِ، جب کبھی بھی میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا أَخَذْتُهُنَّ فِي كَمِّي، میں
وہ پتھر اٹھاتا جیب میں ڈالتا مسجد میں چلا جاتا. اے سن لو فتغلب رائحتہن روائم طیب وتعطر. فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے اے جو میرے جسم سے کستوری کی خوشبو نکلتی سارے لوگ مجھے تر تر تکنا شروع کر دیتے اور مجھے پوچھتے سونیا کون سی خوشبو لگا کے آیا ہے کہ تیری خوشبو نے ہماری کستوریوں کی خوشبو کو بھی ختم کر دیا ہے. یار صرف ہاتھ کا اشارہ نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ کیا. حضرات گرامی المرتبت بتائیے استنجے والی چیز کو پھینکا جاتا ہے کہ جیب میں ڈالا جاتا ہے؟ پھینکا جاتا ہے نا. وہ بھائی ذہن حاضر ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے لوگوں نے پوچھا بھئی یہ تو کون سی کستوری لگا کے آتا ہے کہ تیری خوشبو ہماری خوشبو پہ غالب آ جاتی ہے. فرماتے ہیں میں کٹے نا جیبے بچو بٹے میں آکے آئے لو پاپیو تکو اے نے میری کستوری آکھن لگے بھئی خوشبوਆਂ تے اتنیاں اے 10 نہ کستوری دے بٹے آندے کتھوں نہیں اس تو پہلے تے کستوری اور سی پر کہو جی کستوری کٹی آ جڑی بٹیاں والی کستوری ہے. آپ نے آگے سے جواب دیا. آپ نے فرمایا کستوری شستوری کوئی نہیں ہے یہ وہ پتھر ہیں اللہ استنجا بہن رسول اللہ اور یہ وہ پتھر ہیں جن سے اللہ کے رسول نے استنجا کیا تھا. جیب میں ڈالیں ہر جمعے لے کے آتا ہوں خوشبو میں کہا کہ پھر جا کے گھر رکھ دیتا. اب مجھے بتاؤ بھائیو کہ استنجے کے پتھر اٹھا کے رکھنا یہ کوئی عقل یہ کوئی ذہن میں آنے والی بات ہے؟ بولو ذرا بولو. یہ ذہن میں آنے والی بات ہے؟ اگر کوئی آم اٹھائے کسی پیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے کسی ملا کے ساتھ معاملہ کرے کسی ڈاکٹر کے ساتھ معاملہ کرے کسی پروفیسر کے ساتھ معاملہ کرے تو کہنے والے کہیں گے ہٹپ پاگلی. ہاں لیکن یہی معاملہ جب اللہ کا رسول ان کے صحابہ حضور کی ذات کے ساتھ کریں تو رب کہتے ہیں سنا مجھے یہ والا عقیدہ چاہیے مجھے اس طرح کا ایمان چاہیے. تو یہاں سے پتا چلا پاگل اور ہوتے ہیں. نہیں یار ایسے نہیں ویسے نہیں. آواز آنے سے کہ پاگل اور ہوتے ہیں رسول کے دیوانے اور ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن کا مطالبہ کیا ہے کہ عقل کے ترازو پہ تلنے والا ایمان نہیں چاہیے عشق کے ترازو پہ تلنے والا ایمان چاہیے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لٹ گیا جس نے لٹ گیا